بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم کو اللہ رب العزت کی صفات جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم اللہ کے قریب جانے کی تمنا رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پاک صفتوں ہی سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی واضح تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کو پہچاننا، اس کی صفات کو سمجھنا اور اس سے تعلق مضبوط کرنا انسان کی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو جان لے گا وہ اس کی عبادت میں مخلص ہو جائے گا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کو عبادت میں خلوص اور سچائی کی طرف رہنمائی دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کو نہیں جانتا وہ خود کو نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہی انسان اپنی اصل حقیقت اور مقصد زندگی کو سمجھ پاتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اللہ رب العزت کی پہلی مبارک صفات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی پہلی صفاتی نام ہے الرحمن، بہت مہربان۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والا۔ وہ ذات جو بہت زیادہ نعمت فرمائے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہی سے ہے۔ الرحمن ایک ایسا نام ہے جو اللہ رب العزت کی لامحدود رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایسی رحمت ہے جو صرف مومنوں تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت اور ہر زندہ مخلوق تک پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت ہوا میں ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ ایک عام انسان 24 گھنٹے میں تقریباً 550 لیٹر آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ پانی میں ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، بارش میں ہے جو زمین کو زندہ کرتی ہے، اور محبت اور شفقت میں ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی الرحمن کی رحمت کی علامات ہیں۔ کسی بھی قسم کا مخلوق ہو، کوئی فرد بھی اس کی رحمت سے مستثنیٰ نہیں۔ خاص طور پر بنی نوع انسان تو دنیا میں بھی اس کی رحمت کی محتاج ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈانپ لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں رحمان چوٹی کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے نام الرحمن کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ یہ نام قرآن میں 50 سے زائد مرتبہ آیا ہے، جو اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ بلکہ قرآن میں ایک پوری سورت ہی الرحمن کے نام سے ہے۔ سورہ رحمان پورا پیغام ہمیں اللہ کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے آشنا کراتا ہے جو صرف اور صرف اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ الرحمن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر لمحہ ہماری زندگی میں موجود ہے۔ چاہے ہم کسی مشکل یا تکلیف میں ہوں، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ الرحمن کا تصور صرف اللہ کی رحمت کو سمجھنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی رحمت کی صفات اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین پر رحم کرو، تم پر آسمان سے رحم کیا جائے گا۔ الرحمن کی صفت ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں گناہوں کی معافی اور شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری تمام گناہوں سے زیادہ بڑی ہے، اور ہم جتنے بھی گناہ کر لیں اللہ کا رحم ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ دنیا میں جو بھی برکات اور نعمتیں ہیں، ان پر غور کریں
تو یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ لہٰذا جب کبھی اللہ آپ کو راحت کے لمحات نصیب کرے، جب کبھی نیک کام کرنے کا توفیق عطا کرے اور گناہوں سے بچائے رکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اور یہی حقیقت ہے جو ہمیں ہر لمحہ ہر دن یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رضا اور اس کے قریب جانے کا سفر جاری رکھیں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یا اللہ ہمیں تیری پہچان عطا فرما، تیری شکر گزاری عطا فرما، اور تیری نعمتوں کی ناشکری سے بچائے رکھ۔ آمین۔ السلام علیکم۔